بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دنیا کیسے بنی؟ فرشتوں، جنوں، نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ وہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس پر چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر بن عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابی داؤد اور دوسرے بہت سے محدثین نے سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو لکھ ڈالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی سب سے پہلے پانی پر اپنا عرش تخلیق کیا اور پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد آسمان و زمین اور کائنات کی دیگر مخلوقات کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ آسمان اور زمین کی ترتیب کیا ہے، اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین پر پہاڑ پیدا کیے، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات کے درمیان جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے لے کر رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ ابتدائے آفرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سب سے آخری نمبر انسان کا تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی پیدائش کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔
انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس کا قول نقل کیا، جس میں وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یعنی ہم نے جنات کو آگ کے شعلے کے کنارے سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو بھی تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ اور فساد میں حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ جنات اور فرشتوں کے درمیان زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں رہائش پذیر ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ ان کا مسکن آج تک یہی جزیرے اور مراکز ہیں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں، یہاں تک ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا۔ محترم ناظرین، یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔